الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، باقی دنیا میں ہوگا یا نہیں، اپنے ملک میں ہم سال ہر سال سے دیکھتے ہیں کہ کسی بھی رجسٹرڈ ادارے یا کمپنی کے مقابلے میں جو شخص اپنا ادارہ متعارف کرانا چاہے یا اس کے نام کو استعمال کر کے اپنی کمزور چیزیں لوگوں کو پیش کرنا چاہے تو عموماً یہ کرتے ہیں کہ اس کمپنی کے نام کے ساتھ چھوٹا سا نیو لکھ دیتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو یہ دھوکہ ہو کہ یہ وہی کمپنی ہے، اسی کمپنی کا مال ہے، اسی ادارے کا مال ہے، اور کاپی رائٹ کا مسئلہ بھی نہ ہو، کیونکہ کاپی رائٹ کا اگر وہ کلیم کرے تو پھر وہ نیو دکھا کے نام کی تبدیلی جو ہے وہ پیش کر سکیں۔ تو یہی کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ ریاست مدینہ کے ساتھ اتنا چھوٹا سا نیو لکھا گیا ہے، نیو ریاست مدینہ، کہ عام لوگوں کو یہ 2.5 سال میں نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ تو نیو ریاست مدینہ ہے۔ لیکن جب ریاست مدینہ میں جو مال یعنی جو اسلامی اقدار مسلمانوں کو پیش کیے گئے تھے، جو اسلامی احکام پیش کیے گئے تھے، نیو ریاست مدینہ میں اس کے جب بالکل برعکس پیش کیے گئے تو تب لوگوں کو نظر آیا کہ یہ تو ریاست مدینہ کا نام لے کر اس کے سامنے چھوٹا سا نیو لکھا گیا ہے تاکہ اپنے اغیار کے بتائے اور بنائے ہوئے قانون ریاست مدینہ کے نام پہ سادہ لوگ مسلمانوں کو پیش کر سکیں۔ مثلا ریاست مدینہ میں تو ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اسلام کی دعوت پیش کی، صحابہ کرام نے بھی ساری زندگی دعوت اسلام میں گزاری، ہمارے اکابر، ہمارے تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین نے دعوت اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی تھی، تکالیف برداشت کیے، پتھر کھائے، نیزے کھائے، تلواروں کے زخموں سے گائل ہوئے، لیکن مرتے دم تک دعوت اسلام پیش کرتے رہے۔ اور ریاست مدینہ میں ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سوشل بائیکاٹ کا سامنا ہوا اور کفار کی طرف سے طرح طرح کی تکالیف کا سامنا ہوا، سب کچھ برداشت کیا لیکن دعوت اسلام کو نہ چھوڑا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں نیو ریاست مدینہ میں جہاں کفار کی طرف سے بظاہر پاکستان میں کوئی مزاحمت نہیں، کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں، کسی نے بظاہر چھوٹا سا احتجاج بھی نہیں کیا، لیکن نیو ریاست مدینہ میں ریاست مدینہ کے مقابلے میں اپنا ایک کفریہ قانون پیش کیا جاتا ہے کہ کسی کو 18 سال سے پہلے اسلام قبول کرنے کی اجازت نہیں، اگر کسی کو دعوت اسلام پیش کرو تو یہ جرم ہے، اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے تو ایک عرصے تک اس کو باؤنڈ رکھا جائے کہ وہ اس پہ سوچے کہ کیا وہ دل سے مسلمان ہوتا ہے یا کسی نے اس کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر پابند کیا ہے۔ ایسے کوئی قانون ریاست مدینہ میں نہیں بنے تھے، بلکہ ریاست مدینہ میں یہ قانون کفر ہیں، کیونکہ اگر کوئی کافر کسی مسلمان کے پاس آئے اور مسلمان کو وہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور اس کے جواب میں مسلمان کہے کہ اس پہ سوچو، بعد میں پشیمانی نہ ہو، تو یہ مسلمان کافر ہو جائے گا۔
اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے پاس آئے اور کہے کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، وہ کہے کہ میں یہ فرض نماز پڑھ لوں پھر تجھے میں مسلمان بناؤں گا، تو یہ فرض نماز پڑھنے والا یہ تاخیر کی وجہ سے فرض نماز پڑھنے کے باوجود کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کے پاس اس نیت سے آئے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور وہ کہے کہ ظہر میں آنا، عصر میں آنا، فلاں عالم کے پاس تجھے لے جاؤں گا، تو یہ تاخیر کرانے والا کافر ہو جائے گا۔ تو جس حکم کے بارے میں ریاست مدینہ میں اتنی سختی ہے، نیو ریاست مدینہ میں ایسے قانون کو لایا جاتا ہے کہ جو اس پر راضی ہوگا، میرے خیال میں وہ کفر پر راضی ہوگا۔ اور پاکستان کے عوام عاشقان رسول کسی بھی صورت میں کفر پر راضی نہیں ہو سکتے۔ پھر جب کفر پر راضی نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ احتجاج ہوں گے، افراتفری ہوگی، ملک کا نقصان ہوگا، اور اپنا دین و ایمان بچانے کے لیے جب لوگ گھروں سے باہر آئیں گے تو پھر ان کو شیڈول 4 میں بند کیا جائے گا، ان پہ سیدھی گولیاں چلائی جائیں گی، ان پہ ملک دشمنی کے الزام لگائے جائیں گے، ان پر دہشت گردی کے الزام لگائے جائیں گے۔ حالانکہ دہشت گرد وہ لوگ ہیں، ملک دشمن وہ لوگ ہیں جو اسلامی قانون اور پاکستانی قانون کے خلاف قانون لاتے ہیں۔ پاکستانی آئین تو یہ ہے کہ کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، کوئی ایسا قانون نہیں لایا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ اب قرآن و سنت میں کہیں کوئی ایسا قانون نہیں کہ کسی مسلمان کو، کسی غیر مسلم کو دعوت اسلام دینے سے روکا جائے، یا اگر وہ مسلمان بنائے تو یہ مسلمان بنانا اس مسلمان کے لیے جرم بن جائے، بلکہ اسلام میں تو یہ عین عبادت ہے، یہ جہاد ہے، اور آخرت میں اس پر بہت زیادہ کامیابیاں اور آخرت کی بہت زیادہ بشارتیں ہیں اس پہ۔ اسی طرح محترم ناظرین، ریاست مدینہ میں تو یہ تھا کہ مردوں کے بارے میں حکم تھا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر افسر ہیں۔ ریاست مدینہ میں یہ تھا کہ عورتوں کو حکم تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور تم گھروں میں ٹھہری رہو اور جاہلیت کی عورتوں کی طرح نہ پیرو۔ اسی طرح حکم تھا وَقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اے مسلمانوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب جب مسلمان کوئی افسر اپنے ماتحت کو، اپنے گھر والوں کو، اسی طرح ریاست مدینہ میں تو یہ حکم تھا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب جس حکمران سے، جس حاکم سے یہ پوچھا جائے گا کہ اپنے گھر والوں کو بے پردگی سے منع کرو، دیوس نہ بنو کہ بیوی کہاں آئے کہاں جائے، کس سے ملے کس سے بات کرے اور تو پوچھ ہی نہ سکے، بیٹی کہاں آئے کہاں جائے، کس سے ملے کس سے بات کر سکے، تو پوچھے ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے اور اس بات پہ غیرت نہیں کھاتا کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے تو وہ شخص دیوس ہے، اور دیوس جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ تو یہ قانون بھی سراسر پاکستانی آئین کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، اسلامی قانون کے خلاف ہے، ریاست مدینہ کے قانون کے خلاف ہے، اور اسی سے یہ جو نیو ریاست مدینہ جو چھوٹا سا نیو لکھا ہے، جو بظاہر عام آنکھوں کو نظر سے نہیں آتا، کوئی اسپیشل آلہ لگا کے اس کو دیکھا جائے تو پھر وہ نظر آ جاتا ہے۔
اسی طرح محترم ناظرین، ریاست مدینہ میں یہ اعلان ہوا تھا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور ریاست مدینہ میں یہ اعلان ہوا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخر نبی ہیں۔ اس کے مقابلے میں نیو ریاست مدینہ میں خاتم النبیین پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور جس قانون کے لیے ہزاروں مسلمانوں نے قربانیاں دی، لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی، اور اس حکمران کے دور میں یہ بل پاس ہوا جس کے بارے میں سیکولر ہونے کا کہا جاتا ہے، آج اس سیکولر حکمران کے دور حکومت میں پاس ہونے والا اسلامی بل، اس کو نیو ریاست مدینہ میں تبدیل کرنے کی کوشش کر کے خاتم النبیین پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ جو سامنے آئے اسٹریٹ فائر ہوئے، جو سامنے آئے ان کو شیڈول 4 میں ڈالا گیا۔ جو بھی مخالفت کرے دہشت گردی کے پرچے کٹیں۔ اسی طرح ریاست مدینہ میں تو گستاخان رسول کے بارے میں یہ اعلان تھا، من سب نبیا فاقتلوہ، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے اس کو قتل کر دو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حیات ظاہری میں گستاخان رسول قتل کرائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گستاخ رسول کو قتل کیا، لیکن نیو ریاست مدینہ میں جو شخص گستاخان رسول کے خلاف آواز اٹھائے تو اس پر شیڈول 4 کے پرچے لگیں، دہشت گردی کے الزامات لگیں، ریاست مخالف ہونے کے الزامات لگیں۔ حالانکہ ریاست مخالف وہ لوگ ہیں جو اسلام مخالف قانون لائیں، جو ریاست مدینہ کے قوانین کے خلاف قوانین لائیں، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے خلاف قانون لائے، وہی لوگ ملک دشمن ہیں، وہی لوگ غدار ہیں، وہی لوگ اسلام دشمن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حکمرانوں سمیت ہم سب کو دین اسلام کی پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور نیو ریاست مدینہ قائم کرنے کی بجائے اسی پرانے اور اصلی حقیقی رجسٹرڈ مسلم ریاست مدینہ کے قوانین کے پیچھے پیچھے چلنے اور ریاست مدینہ کے ایک حصہ بننے کی صورت میں پاکستان کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین۔